بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا بخارا کے باغات کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ خیال کیا کہ اس کے کھا لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، چنانچہ آپ نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب سیب کھا چکے تو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے سیب کے مالک سے اجازت نہیں لی اور ناجائز طریقے سے سیب کھا لیا۔ چنانچہ انہوں نے مالک کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور باغ کے دروازے کو جہاں سے وہ سیب آ رہا تھا اسے کھٹکھٹایا۔ آواز سن کر ایک لڑکی باہر آئی۔ آپ نے اس سے کہا، میں باغ کے مالک سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بھیج دو۔ اس نے عرض کیا کہ وہ ایک عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس سے پوچھ لو، میں خود حاضر ہو جاؤں۔ چنانچہ اجازت ملی اور آپ اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور سارا واقعہ اس کو سنایا۔ خاتون نے جواب دیا کہ نصف باغ تو میرا ہے اور نصف سلطان کا ہے، اور وہ یہاں نہیں ہیں بلکہ بلخ تشریف لے گئے ہیں جو بخارا سے 10 دن کی مسافت پر ہے۔ اس نے اپنے سیب کا نصف حصہ تو معاف کر دیا، اب باقی رہا دوسرا نصف۔ اسے معاف کرانے کے لیے آپ بلخ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بادشاہ کی سواری جلوس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس حالت میں آپ نے سارے واقعہ کی بادشاہ کو خبر دی اور نصف سیب کی معافی کے طالب بنے۔ بادشاہ نے فرمایا، اس وقت تو میں کچھ نہیں کہتا، کل میرے پاس تشریف لے آئیے گا۔ بادشاہ کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اور بہت سے شہزادوں کی نسبت کے پیغام اس کے لیے آ چکے تھے، لیکن اس شہزادی کا باپ یعنی بادشاہ انکار کر دیا کرتا تھا، کیونکہ لڑکی عبادت اور نیککاروں کو بہت دوست رکھتی تھی۔ اس لیے اس کی خواہش تھی کہ دنیا کے کسی پرہیزگار زاہد سے اس کا نکاح ہو جائے۔ جب بادشاہ محل میں واپس آیا تو اپنی لڑکی سے ادم کا سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے ایسا پرہیزگار شخص کہیں نہیں دیکھا کہ صرف آدھا سیب حلال کرنے کے لیے بخارا سے یہاں تک آیا۔ جب اس لڑکی نے یہ کیفیت سنی تو نکاح منظور کر لیا۔ جب دوسرے دن ادم بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جب تک آپ میری لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کریں گے میں آپ کو آدھا سیب معاف نہیں کروں گا۔ ادم نے انکار کرنے کے بعد نکاح منظور کر لیا۔ چنانچہ بادشاہ نے لڑکی کا ادم کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب ادم رحمۃ اللہ علیہ خلوت میں اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا کہ لڑکی نہایت آراستہ و پیراستہ ہے اور وہ مکان بھی جہاں لڑکی نہایت تکلفات کے ساتھ مزین ہے۔ ادم ایک گوشہ میں جا کر نماز میں مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس حالت میں صبح ہو گئی اور 7 راتیں اسی طرح گزر گئیں، اور اب تک سلطان نے سیب کا نصف انہیں معاف نہ کیا تھا۔ اس لیے آپ نے بادشاہ کو یاد کروایا کہ اب وہ معاف کر دے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ جب تک آپ کا میری لڑکی کے ساتھ اجتماع کا اتفاق نہ ہوگا میں معاف نہ کروں گا۔ آخر کار شب ہوئی اور ادم اپنی بیوی کے ساتھ اجتماع پر مجبور ہوئے۔ آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی اور چیخ مار کر مصلی پر سجدہ میں گر پڑے۔ لوگوں نے دیکھا تو ادم رحمۃ اللہ علیہ مر چکے تھے۔ بعد ازاں لڑکی سے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔